اس عمل کو اپنی زندگی کی عادت بنانی ہے انشاءاللہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر نور ہی نور ہوگا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے یہ کون سا عمل کرتا تھا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے بعد سے آپ اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں کہ ہر جمعہ کو کم از کم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسے بھولیے گا بھی نہیں اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے اپنے گھر کے اندر بھائی بہنوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی تاکید کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کے اندر ایسی دینی حمیت پیدا ہو اور دینی جذبہ پیدا ہو جس کی وجہ سے ہم سب مل کر ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دے سکیں جس معاشرے کے اندر دین کی وجہ سے سکون ہی سکون ہو۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ آج اگر انسان کی زندگی میں بے قراری ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی زندگی سے جتنا دین رخصت ہوتا جائے گا یا کم ہوتا چلا جائے گا، اس کی زندگی میں اتنی ہی بے چینی بڑھتی چلی جائے گی۔ ماہ رمضان المبارک میں دین اندر داخل ہو چکا تھا، نماز بھی ہو رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، تو انسان کی زندگی میں ماہ رمضان میں سکون ہی سکون تھا۔ پھر ماہ رمضان گزرا، قرآن سے تعلق ٹوٹا، مسجد سے تعلق ٹوٹا، تو پھر وہی بے قراری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت برائیوں کے لیے جتنا پیسہ دنیا خرچ کر رہی ہے، ہم اس کا 1% تو بہت دور کی بات ہے، 0% بھی اتنا دین کو پھیلانے کے لیے کوشش نہیں کرتے، نہ خرچ کرتے ہیں۔ آج کہیں بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو برائیوں کا ہی معاملہ نظر آئے گا، برائیوں کو پروموٹ کرنے والا معاملہ نظر آئے گا، برائیوں کی تشہیر کا معاملہ نظر آئے گا۔ اب تو نہ شادی میں جانے کے لائق معاملہ رہا اور نہ کہیں کسی سفر کے معاملے کے اندر کسی جگہ پر آدمی تفریح کے لیے جا سکے، ایسا معاملہ رہا۔ جہاں کہیں بھی جائیں سچویشن بد سے بدتر ہوتی نظر آتی ہے اور آدمی اپنے آپ کو گناہ سے روک سکے ایسی پوزیشن نظر نہیں آتی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کچھ ایسی بات ہم اپنی عوام کے سامنے پیش کریں جس بات کو سننے کے بعد ہر مسلمان صرف یہ نہیں کہ برائی سے بچنے کی کوشش کرے بلکہ برائیوں کو روکنے کے لیے بھی وہ محنت و مشقت کرے۔ تو میں نے مطالعے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا دیکھی۔ کیا کہنا میرے آقا کی دعا کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے لیے دعا کر دیں تو دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے اور وہ دعا بارگاہ سمدیت میں قبول ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو تھوڑا سا میں پوچھوں گا
اور مجھے آپ جواب دیں گے تو میں تھوڑا سا سمجھوں گا کہ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ بھی رہے ہیں اور میری بات آپ کے دل و دماغ میں اترتی بھی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو علماء کے چاہنے والے ہیں، مشائخ کے چاہنے والے ہیں، ماں باپ سے محبت کرنے والے ہیں، پیران عظام سے محبت کرنے والے ہیں، اور آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کہیں سے ماں کی دعا مل جائے، مجھے باپ کی دعا مل جائے، مجھے فلاں شیخ کی دعا مل جائے، فلاں عالم کی دعا مل جائے، اور اگر یہ بات پتہ چل جائے کہ فلاں کی دعا میں بڑی تاثیر رکھی ہے تو آدمی ان کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ بس ان کی دعا لگ جائے تو اپنا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم بھی الحمدللہ دعائیں لینے کی کوشش بھرپور کرتے ہیں اور آپ بھی دعا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایک سوال پوچھتا ہوں، کوئی کتنا بھی بڑا دعا دینے والا ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ والد ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی ولی ہو، نبی کے درجے تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کیا ہم نے یہ کوشش کی کہ کبھی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بھی ہم شریک ہو جائیں اور حضور کی دعا کے مستحق ہو جائیں؟ سب کی دعا لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں، کبھی حضور کی دعا لینے کی بھی ہم نے کوشش کی؟ اب آئیے میں آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ایک دعاؤں کی تاثیر بتا دوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر کتنی تاثیر رکھی ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، حضرت طفیل دوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اسلام لانے کے بعد حضرت طفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، واپس جا کر انہیں بھی اسلام کی دعوت دوں گا تاکہ انہیں بھی ہدایت نصیب ہو جائے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ عز و جل میرے لیے کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے جس سے میں ان کو مطمئن کر سکوں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، بلکہ یوں دعا کی، اللہم اجعل لہ آیہ، یعنی اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی قائم فرما دے۔ تو حضرت طفیل چاہتے تھے کہ وہ جب اسلام کی دعوت دیں اور لوگ کہیں گے تم مسلمان ہو گئے، تمہاری دعوت سچی ہے، کوئی نشانی بتاؤ، کوئی چیز بتاؤ، کوئی کمال بتاؤ۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی دعا دیجئے اور ایسی چیز مجھے عطا کر دیجئے کہ جس کی وجہ سے میں وہ نشانی ان کو بتا سکوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اجعل لہ آیہ، یعنی اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی قائم فرما دے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے نور چمکا دیا۔ اس کے بعد حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی جانب چل دیا، رات کے وقت گھر کے قریب پہاڑ پر پہنچا تو ایک نور میری آنکھوں کے درمیان چمکنے لگا۔ میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ بھی ظاہر فرما دے، کہیں لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ میرا چہرہ بگڑ گیا ہے، کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ میرا چہرہ بگڑ گیا، اتنا چہرہ نورانی ہو گیا تو لوگ غلط فہمی کے اندر کہ کہیں چہرہ بگڑ تو نہیں گیا۔ سوچنے والے جب نفرت ہو تو اچھا چہرہ بھی برا سمجھ میں آتا ہے، اور محبت ہو تو برا چہرہ بھی صحیح سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ اکبر، جیسے ہی انہوں نے دعا کی، تو چونکہ حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، دعا دی تھی کہ اللہ ان کے لیے کوئی نشانی ظاہر فرما دے، تو حضرت طفیل کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، جب میں نے کہا کہ مولا یہ کہیں میرے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر کے میرا بگڑا ہوا چہرہ نہ سمجھ لیں، کوئی اور نشانی ظاہر فرما دے، تو حضرت طفیل کہتے ہیں دعا کرتے ہی وہ نور میرے چہرے سے چھڑی کے کنارے پر آ گیا۔
جو چھڑی ان کے ہاتھ میں تھی اس کے کنارے پر آ گیا. اب چھڑی کو چمکتے دیکھ کر انہوں نے سوچا اللہ اکبر، یہ چھڑی چمک رہی ہے جو چمکنی نہیں چاہیے. اب اس نشانی کو دیکھ کر جیسی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو اس نشانی کو دیکھ کر کہ ہم نے انسان کے چہرے کو چمکتے تو دیکھا ہے لیکن لکڑی کو اور چھڑی کو چمکتے نہیں دیکھا، یقیناً یہ اس کی سچی دعوت ہونے کی دلیل ہے. اور حضرت طفیل نے جب دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول فرما لیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا. اور آگے سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں. قربان جائیے اس زمانے کی عورتوں پر، خواتین اسلام پر، کتنا حضور کو مانتی تھی اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو کتنا اہم سمجھتی تھی. اپنے 8 سال کے بچے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کیا سرکار اسے اپنی خدمت میں قبول فرمائیے، اپنی صحبت میں رکھیے. حضرت انس 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور پھر ان کی والدہ جو ام سلیم تھی انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بیٹے انس کے لیے آپ دعا فرما دیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ. اے اللہ اس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما. یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. چنانچہ روایت میں آتا ہے اور یہ دعا بخاری شریف کے اندر ہے. حضرت انس کو جو حضور نے دعا دی تھی یہ دعا بخاری شریف میں اب محدثین فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس کا ایک باغ تھا. اس دعا کے بعد سال میں اس باغ میں ایک بار نہیں 2 بار پھل آتے تھے، یعنی یہ باغ 2 بار پھل دیتا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے کثرت مال اور اولاد کی جو دعا مانگی تھی اس کے نتیجے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 80 کے قریب آپ کے بیٹے اور پوتے ہوئے اور نواسے نواسیاں تھیں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 103 یا بعض روایتوں کے مطابق 110 سال کی آپ نے عمر پائی. یہ کس کی وجہ سے؟ حضور کی دعا کی وجہ سے. بولیے کس کی وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے. اب یہ میں نے 2 واقعات آپ کے سامنے صرف آپ کی ایمان کی تازگی کے لیے پیدا کیا، ورنہ ہر بندہ مومن یہ جانتا ہے کہ حضور اگر دعا کر دیں تو اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق بن جائیں. بننا چاہیں گے؟ جیسا جواب چاہیے ویسا نہیں، انشاءاللہ. میں نے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، دعا عطا فرمائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. کیا دعا؟ اللہ اس شخص کو تر و تازہ اور خوش رکھے. یہ آدمی ٹینشن میں تو رہنا ہی نہیں چاہتا، خوش رہنا چاہتا ہے. اب دعا کون دے رہے ہیں؟ بولیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اس شخص کو تر و تازہ اور خوش رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی پھر اس نے اسے جیسا کچھ مجھ سے سنا تھا وہ بہو دوسروں تک پہنچا دیا. جتنا حضور سے سنا تھا بالکل وہی دوسروں تک اگر اس نے پہنچا دیا
تو ایسے پہنچانے والے کے لیے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو تر و تازہ رکھ اور خوش رکھ۔ اب یہاں جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا اسے آپ سمجھیں۔ بہت سے لوگ جنہیں بات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچائی جائے، پہنچانے والے سے کہیں زیادہ بات کو توجہ سے سننے اور محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہنچانے والا پہنچا تو دیتا ہے، لیکن سننے والوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پہنچانے والے سے زیادہ اس سنت پر اور اس حدیث پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ میں سے کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ ہم نے تو بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں، ہم سنتے حضور سے تو ہم حضور کی بات دوسروں تک پہنچاتے۔ تو محدثین فرماتے ہیں حضور کی حدیث کو پڑھ کر اس حدیث کو ایسا ہی دوسروں تک پہنچانا یہ ویسا ہی ہے جیسے حضور سے سن کر دوسروں کو پہنچانا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج ہر مسلمان یہ عزم کر لے کہ ہم جتنا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیں گے یا پڑھیں گے، ہو بہو اپنی طرف سے بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی کمی کے، زیادتی کے، اتنی ہی حدیث ہم لوگوں تک پہنچا دیں گے، تو سن لو کوئی تمہیں غم میں گرفتار کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتا کہ ایسے شخص کے لیے خوشی کی دعا حضور نے فرما دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور وہ چہرہ قیامت کے دن ہوگا کیا؟ جو چہرہ خوش و خرم ہوگا، جس کے چہرے سے اللہ عز و جل چمک کو ظاہر فرمائے گا، جس کو پروردگار جل جلالہ خوش اور خرم رکھے گا، ایسے ہی بندے کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس کو قرآن نے منشن کیا، وجوہ الی ربہا ناظرہ، ایسا چہرہ جو خوش و خرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوش و خرم اور تر و تازہ چہرہ رکھنے والے کو اپنے دیدار سے مالا مال فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور قیامت میں کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو اتنے مرجھائے ہوں گے جس کی کوئی انتہا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دیدار سے محروم رکھے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو شخص بھی یہ چاہتا ہو کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر ہمارا بھی حصہ ہو جائے اور ہم بھی اس دعا کے مستحق ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ آج کے بعد سرکار کی حدیث شریف پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اسے سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی کوشش کرے۔ اور بہت سارے لوگوں کو نہیں سنا سکتا تو کم از کم اتنا ضرور کرے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو بغیر کسی کمی بیشی کے وہ حدیث سنا دے کہ یہ پیغام پہنچانے پر حضور کی دعا کا وہ حقدار بن جائے گا۔ ہم نے سب کی دعائیں لینے کی کوشش کی، واللہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اب تو ایسا حال ہو چکا ہے، جیسا کہ میں نے کل جمعہ کی تقریر کے اندر کہا، سب پر بھروسہ ہے، یہ ڈاکٹر پر بھروسہ، اس پر بھروسہ، اس پر بھروسہ، اس پر بھروسہ، اس پر بھروسہ، سب پر۔ اور باباؤں پہ بھروسہ کا تو کیا کہنا، اللہ اکبر، بابا یوں پھونک ماریں گے تو ہم اڑنے لگ جائیں گے۔ بڑی عجیب سچویشن ہو، بڑا عجیب حال ہو چکا ہے۔
بڑا عجیب حال ہو چکا ہے. میں نے کل کہا تھا کہ ہمیں سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں. رب پر بھروسہ. ذرا تم رب پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، اس پر توکل کر کے تو دیکھو. اور اس نے تو واضح لفظوں میں کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ہمیں ہر ایک کے قول پر اعتماد ہے، لیکن جب بات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو آدمی تھوڑا ہلنے لگتا ہے. ہوگا بھی کہ نہیں. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں تاکہ ایمان کی کمزوری سے باہر نکل کر ایمان کی مضبوطی کی طرف آپ آئیں. کیا میں سچ نہیں کہہ رہا اور کیا یہ معاشرے کی سچویشن نہیں ہے اگر میں اس وقت یہاں بیٹھ کر کے آپ سے یہ کہوں کہ دیکھو پانی بیٹھ کر پینا، 3 سانس میں پینا، شروع میں بسم اللہ شریف پڑھ کر پینا، آخر میں الحمدللہ کہنا، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور سنت پر عمل کرنے پر اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کا یہ طریقہ ہمیں عطا فرمایا ہے. آپ اس پر عمل کریں تو ہماری قوم کہے گی بس مولانا دعا کیجئے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میری گفتگو کے بعد فوراً کوئی دنیا کا بڑا ڈاکٹر آ کر کے میری جگہ پر کھڑے ہو کر کے آپ سے کہہ دے کہ سن لو آپ کو ہارٹ اٹیک کی بیماری کا ڈر ہے نا، اگر آپ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے پانی مت پیجئے گا، 3 سانس میں بیٹھ کر کے پانی پیجئے گا، آپ کو ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہوگا. یہ سننے کے بعد آپ کہیں گے بھیا یہ تو اپنوں کو سب کو بتا دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، ڈاکٹر کی بات تو غلط ہو سکتی ہے، نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم اس کی سمجھ لیتے ہیں، حضور کی باتوں پر ہمیں ڈاواں ڈول معاملہ ہو جاتا ہے. ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. حضور نے فرما دیا بات ختم، آقا کا ارشاد سنا بات ختم. اور اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جب تک کہ ایسا عقیدہ نہیں بنے گا اس وقت تک ہم دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. صحابہ کا ایسا ہی عقیدہ تھا. اسی کو قرآن نے کہا، واضح لفظوں میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اس طرح ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ ایمان لائے. صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ جو حضور کہہ دیتے بس صحابہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے اور اس کو سچا جانتے، یقین کے ساتھ تسلیم کرتے کہ حضور نے جو فرمایا. اور ایک خاص نکتہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حضور نے ہمارے لیے جتنی باتیں فرمائی ہیں نا، اس میں ہمارا صرف دنیا ہی میں بھلا نہیں، آخرت میں بھی بھلا ہے. سوائے بھلائی کے حضور ہمارا کچھ اور چاہتے ہی نہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر توجہ نہیں دی. تو آج یہ حدیث آپ تک پہنچانے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں، ان برائیوں سے متعلق آپ حدیثیں پڑھیں اور پھر ان حدیثوں کو دوسروں تک ویسے ہی پہنچائیں. یہاں ایک بات عرض کر دوں، بالکل موبائل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، یوں کسی کی طرف سے میسج آیا کہ یہ حضور کا ارشاد ہے، پٹک سے اپنے گروپ کے اندر ڈال دیا، نہ تحقیق نہ جانکاری نہ معلومات، کچھ بھی نہیں. ابھی ایک میسج میرے پاس آیا تھا، اس میسج کے اندر ایک بات تھی،
اس بات کے بعد نیچے کمنٹ ایک ساتھی نے لکھا کہ ان کا جو ہے وکلا سے بڑا گہرا تعلق ہوگا، حالانکہ اس چیز کے اندر کوئی وکیل سے تعلق کی بات تھی نہیں، لیکن انہوں نے پوری کلپ سنی نہیں تھی، لکھ مارا نیچے. اور جب میں نے پوری کلپ سنی تو اس میں اس کا کوئی تذکرہ ایسا تھا نہیں کہ وکیل سے کوئی بات کی بات ہو. تو معاملہ یہ ہے، نہ کچھ جانتے ہیں نہ کچھ سمجھتے، ادھر سے کسی نے بھیجا ادھر آگے بڑھ دیا. خبردار ایسا قطعی طور پر نہ کرو. اسی لیے سنی دعوت اسلامی نے اپنی آفیشیل باقاعدہ واٹس ایپ گروپ جو تیار کیا ہے، واٹس ایپ کا جو مطلب گروپ تیار کیا ہے، اس کا نام ہے SDI Info، اور اس میں وہی بات پیش کی جاتی ہے جو قرآن و حدیث سے اوتھینٹک ہے. اس کے علاوہ اس میں کوئی دوسری بات کوئی ڈال بھی نہیں سکتا. صرف SDI Info کے ممبر بننے پر روزانہ اس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی دینی بات پہنچائی جاتی ہے جو بالکل 100% اوتھینٹک ہوتی ہے. لیکن ہم تو اپنا گروپ بنا لیے، اپنا فالوور بنا لیے، اپنے چاہنے والے بنا لیے، اور ٹھوکم ٹھاک چل رہا ہے. اللہ رحم. یاد رکھیں حضور نے فرمایا ہو بہو جیسا سنا تھا ہو بہو، نہ کم کر سکتے ہو نہ زیادہ کر سکتے ہو. اس لیے ان چیزوں کا خیال کریں اور آج سے کوشش شروع کر دیں. مجھے بڑی مسرت ہے کہ آپ میں سے بہت سارے ساتھی آج میں دیکھ رہا ہوں کہ نئے ساتھیوں کو لے کر کے آئے ہیں. آپ اس کوشش میں لگ جائیں، محنت کریں. آپ اتنا تو کریں کہ تم آ جاؤ. آپ نہیں سنا سکتے ہو نا، جہاں سنایا جا رہا ہے وہاں لے کر کے آ جاؤ. سننے والا سنے گا، اس پر عمل کرے گا. جتنا عمل کرے گا اس کا ثواب بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا.